ماہ شعبان المعظم کی 15ویں شب کے حوالے سے چند ضروری باتیں عرض کر رہا ہوں۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور آ کر عرض کی، اللہ کے محبوب، آج شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے، آج کی رات اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، لیکن کچھ لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرماتا، کافر کی طرف، عداوت رکھنے والوں کی طرف، رشتوں کو توڑنے والوں کی طرف، اور جو شخص شراب پیتا ہے اس کی طرف، یعنی جو شراب کا عادی ہے اس کی طرف، تکبر کرنے والوں کی طرف اللہ تعالی نظر رحمت نہیں فرماتا۔ معزز ناظرین، اگر ہم غور کریں، آج سے 1 سال قبل ہمارے کتنے ایسے دوست تھے، نوجوان، ہمارے بزرگ جو ہم میں موجود تھے، لیکن اس دفعہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، اور یہ لمحات زندگی میں بار بار نہیں آیا کرتے، اس لیے کوشش کریں کہ اس رات کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا اہتمام کریں۔ عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی مد نظر رکھیں، جس طرح حدیث مبارکہ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا جو عداوت رکھنے والا ہے، جو نفرتوں کو عام کرنے والا ہے، جو رشتوں کو توڑنے والا ہے، کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آج رات آپ عبادت بھی کر رہے ہیں اور آپ نے لوگوں کو ناراض بھی کیا ہے۔ اور اس بات کو بھی میں بیان کرنا ضروری سمجھوں گا کہ جب یہ برکتوں رحمتوں والی رات آتی ہے، اس وقت کیا ہوتا ہے، اس کے آنے سے قبل ایک میسج شیئر کیا جاتا ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کا دل دکھایا، مجھے معافی دے دیں۔ میں یہاں پر یہ بات بہت ضروری سمجھوں گا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے، ان لوگوں کو میسج کیا جاتا ہے کہ جن کا آپ نے کبھی دل ہی نہیں دکھایا۔ کیا کبھی ایسا بھی ہوا کہ اس رات کے آنے پر آپ اپنی والدہ کے پاس گئے ہوں اور جا کر کہا ہو، اے میری ماں، شب برات آ گئی ہے، آپ مجھے معافی دے دیں؟ کیا آپ نے اپنے والد صاحب سے بھی معافی مانگی؟ کیا اپنے حقیقی بھائیوں سے معافی مانگی؟ کیا اس رات کے آنے پر حقیقی بہنوں سے معافی مانگی؟ کیا اس رات کے آنے پر قریبی رشتہ داروں سے آپ نے معافی مانگی؟ یار، معافی تو ان سے مانگیں جن کا آپ نے دل دکھایا ہے۔ اب جن کا دل دکھایا ان سے معافی نہیں مانگ رہے، اور جن کا دل نہیں دکھایا آپ ان کو بار بار میسج کر رہے ہیں کہ مجھے معاف کر دیں۔ یاد رکھیں، اس رات کو ان لوگوں سے ضرور آپ معذرت کریں کہ جن کا آپ نے دل دکھایا۔ اگر آپ نے کسی پر ظلم کیا تو اس سے جا کر ضرور معافی مانگے۔ اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے تو آپ ضرور اس سے جا کر معافی مانگے۔ ان لوگوں سے ضرور معافی مانگے کہ جن پر آپ نے الزامات لگائے، جن پر آپ نے تہمتیں لگائی، جن پر آپ نے ظلم کیے، جن کے ساتھ آپ نے زیادتیاں کی، جن کو آپ نے جان کر ناراض کیا، ان لوگوں سے ضرور آپ معذرت کریں۔ اور یاد رکھیں کہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی بڑی اہمیت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ پوری رات عبادت میں گزار دیں، لیکن آپ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اپنے ساتھ ناراض کیا ہو۔ اپنے والدین کی ضرور قدر کریں۔ حدیث مبارکہ میں یہ بھی آیا کہ جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ اگر آپ کے والدین ناراض ہیں تو خدارا اس رات کے آنے سے پہلے پہلے اپنے والدین کو اپنے ساتھ راضی کریں۔ ہر صورت یہ کوشش کریں کہ آپ اپنے والدین کو راضی کریں، قریبی رشتہ داروں کو راضی کریں۔
آپ نے اگر کسی کے ساتھ بھی ظلم کیا، کسی کے ساتھ زیادتی کی، تو آپ ان سے ضرور معافی مانگیں۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو بھی راضی کرنا ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بات بھی عرض کروں کہ جب یہ برکت و رحمت والی رات آتی ہے، اس رات کے آنے سے قبل ہی آتش بازی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ میں نوجوانوں سے یہ بات عرض کروں گا، دیکھیں، آتش بازی سے آپ کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں، آپ کے گھر والوں کو کوئی فائدہ نہیں، آپ کے محلے والوں کو اس کا کوئی فائدہ نہیں، آپ کی ذات کو بھی نقصان، گھر والوں کو بھی نقصان، اور لوگوں کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میرے کسی امتی کو اذیت دی، اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی، اس نے اللہ تعالیٰ کو اذیت دی۔ جب آپ آتش بازی کا سلسلہ کرتے ہیں، پٹاخے وغیرہ چھوڑتے ہیں، تو اس وقت دیکھیں کہ کتنے بچوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، کتنے بزرگوں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نے پیسہ لگانا ہی ہے تو میں آپ کو مشورہ دوں گا، آپ ایسا کریں کہ اس رات کے آنے پر کسی غریب کے گھر راشن بھیج دیں، کھانا بنا کر بھیج دیں، اس کے گھر کوئی چیز بھیج دیں، تاکہ اگر وہ کھانا کھائیں گے تو وہ خوش ہوں گے اور وہ آپ کو دعا دیں گے۔ شعبان المعظم کی 15ویں شب عبادت کریں، اور 15 شعبان المعظم کو روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ آتش بازی کی بجائے اگر آپ وہی رقم کسی کو دیتے ہیں کہ آپ 15 شعبان المعظم کی سحری اور افطاری میری طرف سے کریں، تو یقیناً آپ کے اس عمل کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور پھر آتش بازی کا نقصان ہے، لوگ اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کا بھی نقصان ہے، مالی طور پر بھی نقصان ہے، اور اس سے لوگ آپ کو اچھا نہیں سمجھیں گے۔ اگر آپ نیک اعمال کریں گے تو اللہ کی طرف سے اجر بھی ملے گا، اور لوگ بھی آپ کے ساتھ راضی ہوں گے۔ اس بابرکت رات میں نوافل کی کثرت کا اہتمام کریں، اور ماہ شعبان المعظم کی یہ جو 15ویں شب ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نماز عشاء کے بعد ہم محفل ہوگی، اس کے بعد عبادت کریں گے۔ دیکھیں، 15ویں شب کو مغرب کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک کا جو وقت ہے، یہ بڑا اہم ہے۔ اس وقت میں آپ کوشش کریں کہ آپ نوافل کی کثرت کریں، بالخصوص 2 رکعت نفل، اس نیت کے ساتھ کہ آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو، اور جس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی دولت عطا فرماتا ہے۔ 2 رکعت اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ یا اللہ تو میرا خاتمہ ایمان پر فرما۔ 2 رکعت نفل اس لیے پڑھیں کہ یا اللہ میں آج کی رات عبادت کر رہا ہوں، اور سچے دل کے ساتھ میں توبہ کر رہا ہوں، یا اللہ تو مجھے توبہ پر استقامت عطا فرما۔ 2 رکعت نفل اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ یا اللہ تو مجھے حلال رزق عطا فرما، اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ بعض اوقات رزق تو ہوتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی، تو یہ دعا کریں کہ یا اللہ حلال رزق عطا فرما اور رزق میں برکت عطا فرما۔ 2 رکعت نفل آپ اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ یا اللہ اس کی برکت سے جو مجھ پر آنے والی آزمائشیں ہیں، تکالیف ہیں، مصیبتیں ہیں، یا اللہ مجھے ان سے نجات عطا فرما۔ اور پھر اس رات کو جو نوافل پڑھے جاتے ہیں، ان میں 4 رکعت نفل آپ پڑھیں، اور ان میں 200 مرتبہ سورہ اخلاص، ہر رکعت میں 50 مرتبہ سورہ فاتحہ کے بعد اگر سورہ اخلاص پڑھیں گے تو 4 رکعتوں میں 200 مرتبہ سورہ اخلاص ہو جائے گی۔ 2 رکعت کسی بھی حاجت کے لیے نفل پڑھیں۔ اگر آپ کو سورہ یاسین زبانی یاد ہے تو دونوں رکعتوں میں ایک ایک دفعہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔
اس رات کوشش کریں، استغفار کثرت کے ساتھ کریں، نوافل کی کثرت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم پر درود پاک کثرت کے ساتھ بھیجیں اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں، حقوق اللہ حقوق العباد کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔